أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. قرآن کی ایک سورت ہے سورہ ابراہیم. اس سورت کے اندر توحید کی بنیادی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین تھے. توحید کو ماننے والوں میں ان کا نام بہت اونچا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی توحید اعلیٰ درجے کی تھی، عرفہ درجے کی تھی. اسی لیے اس سورت کے اندر توحید کی بنیادی باتوں کا ذکر ہے. عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک جامع مثال پیش کیا ہے. اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کہا جاتا ہے کلمہ طیبہ. یہ پاکیزہ کلمہ. کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ جھاڑ سے، ایک پاکیزہ بہترین عمدہ درخت سے دیا ہے. اصلها ثابت. اور یہ جھاڑ کی صفت کیا ہے؟ اس کی جڑیں زمین کے اندر بڑی گہرے ہیں. اس درخت کی جڑیں زمین کے اندر بہت اندر تک پہنچی ہوئی ہیں. وفرعها فی السماء. اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. اس جھاڑ کی جڑ زمین کے بہت گہرائی میں پہنچی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اور یہ جھاڑ، یہ درخت اتنا بہترین درخت ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے. ہر وقت پھل دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. اور اس طرح کی بے شمار مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا رہتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کر سکے. دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ نے ایمان اور عمل کی مثال جھاڑ سے دیا. ایمان اور عقیدہ توحید یہ الگ چیز ہے اور اعمال صالحہ یہ الگ ہے. جھاڑ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز زمین کے اندر ہوتی ہے جسے ہم جڑ کہتے ہیں. ایک چیز زمین کے اوپر ہوتی ہے جسے ہم شاخیں، ٹہنیاں، پتے، پھل، پھول کہتے ہیں. تو زمین کے اندر جو چیز ہوتی ہے بہت اہم چیز ہوتی ہے، جڑ جسے ہم کہتے ہیں. تو ایمان کی مثال جھاڑ کے جڑوں سے دی گئی ہے. توحید کی مثال، ایمان کی مثال، عقیدے کی مثال جھاڑ کے جڑوں سے دی گئی. اور جھاڑ کے پتے، پھل، پھول اور شاخیں جو ہوتی ہیں اس کی مثال اعمال صالحہ، ہماری عبادات، ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، تلاوت، ذکر، درود وغیرہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کی مثال شاخوں سے دی گئی. دیکھیے جھاڑ کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے جڑ. آپ جھاڑ کی شاخوں کو کاٹ دیجئے، نئے شاخیں آ جائیں گے. پھل توڑ دیجئے، نئے پھل آ جائیں گے. پھول توڑیے، نئے پھول آ جائیں گے. پتوں کو جھڑا دیجئے، نئے پتے آ جائیں گے. لیکن اگر
کبھی نہیں بدلتی. کسی بھی جھاڑ کا جو جڑ ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں بدلتا، لیکن پتے بدلتے رہتے ہیں. ہر موسم میں پھل بدلتے رہتے ہیں، پتے اور پھل بدلتے رہتے ہیں، مگر جھاڑ کا جڑ کبھی نہیں بدلتا. کلمہ طیبہ کے اس جھاڑ کو، اس کی جڑوں کو زمین میں لگایا پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام نے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس جھاڑ کو لگایا، اور ان کے بعد آنے والے سارے پیغمبر اس جھاڑ کو پانی دیتے رہے، اس جھاڑ کو سیراب کرتے رہے، اس کی آبیاری کرتے رہے، اس کو پانی سے سیراب کرتے رہے، سینچتے رہے. تو جھاڑ پہلے رسول نے لگایا، آدم علیہ السلام نے توحید کے جھاڑ کو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس جھاڑ کو لگایا، اور سارے پیغمبر اس جھاڑ کو پانی دیتے رہے. ہر نبی نے دنیا میں آ کر ایک نیا جھاڑ نہیں لگایا، ہر نبی نے دنیا میں آ کے ایک نیا درخت نہیں لگایا. پہلے رسول جو کلمے کا جھاڑ لگائے تھے اسی جھاڑ کو سارے پیغمبر پانی دیتے رہے. ہاں یہ الگ بات ہے، اس جھاڑ پر بھی بار بار موسم خزاں آتا رہا. جیسے موسم خزاں آتا ہے درختوں کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت سوکھنے لگتا ہے، تو اس جھاڑ پر بھی، کلمہ توحید کے اس درخت پر بھی موسم خزاں آتا رہا. کیونکہ دنیا میں شیطان ہے، لوگوں کو ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کبھی شرک میں مبتلا کیا، کبھی کفر میں مبتلا کیا، کبھی بدعات و خرافات میں مبتلا کیا، کبھی رسوم و رواج میں مبتلا کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی بار بار پیغمبروں کو بھیجتا رہا تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا رہے اور کلمہ توحید کا یہ جھاڑ مضبوط ہوتا رہے، زندہ رہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے. رسول کیا پیغام لے کر آتے تھے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے دور رہو. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. تو ہر پیغمبر دنیا میں آگے توحید کی دعوت دیے، ایک اللہ کی طرف بلائے، طاغوت سے، شیطان سے اور غیر اللہ کی عبادت سے دور کیے. اور یہ بات یاد رہے، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا یہ بھی باقی رہے. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والا ایک آدمی بھی اس دھرتی پہ موجود ہو. تو اللہ کی توحید کو ماننے والا ایک آدمی بھی زمین پہ ہے، قیامت نہیں آئے گی. پھر قیامت کب آئے گی؟ جب توحید کو ماننے والے، ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. دنیا میں صرف شرار الناس باقی رہ جائیں گے، گنہگار بے ایمان باقی رہ جائیں گے. تو ایسے لوگوں پر قیامت برپا ہوگی. تو حضرات، درخت کی شاخوں سے، ٹہنیوں سے، پھل پتوں سے، پتوں کی جو مثال دی گئی وہ شریعت ہے. شریعت جو ہماری ہے، جو ہمارا قانون ہے. دیکھیے جیسے درخت کے پتے اور پھل بدلتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر شریعتوں کو بدلتا رہا. پچھلی شریعتیں مختلف رہی. شریعت کسے کہتے ہیں؟ قانون. قوم جیسی ہوتی قانون اللہ کا ویسے ہوتا. اگر قوم سخت مزاج کی ہوتی تو اللہ کی شریعت بھی سخت مزاج کی ہوتی. اگر قوم نرم مزاج کی ہوتی تو اللہ کا قانون بھی نرم قانون ہوتا، نرم شریعت ہوتی. تو آپ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قانون نازل کیا ہے وہ بدلتی رہی.
جس طرح پچھلی شریعتوں میں ایک چیز ناجائز ہوتی، بعد کی شریعتوں میں وہ چیز جائز ہو جاتی، پچھلی شریعتوں میں ایک چیز حلال ہوتی، بعد کی شریعتوں میں وہ چیز حرام ہو جاتی۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگے بہن اور بھائی سے شادی کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی شریعت میں کافرہ اور مشرکہ عورت سے شادی کرنا جائز تھا، لیکن بعد کی شریعتوں میں اس کو ناجائز کر دیا گیا۔ تو زمانہ اور قوم کے مزاج کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی شریعتوں کو بدلتا رہا۔ زمانہ بدلتا تو اللہ شریعت کو بدلتا، قوموں کے مزاج بدلتے تو اللہ شریعت کو بدلتا۔ قوم جیسی شریعت ویسی۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کی ایک قوم ہے، قوم یہود۔ یہودی قوم بڑی درست مزاج کی، بڑی سخت مزاج، سخت طبیعت کی قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم یہود، کیونکہ یہ سخت مزاج والی قوم تھی، تو ان کو جو شریعت بھیجا وہ شریعت بھی بڑی سخت تھی۔ شریعت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو شریعت دے کے بھیجا وہ شریعت بھی بڑی سخت تھی۔ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا، گائے کا بچہ، تو یہودی اس کی پوجا کرنا شروع کر دیے، اس بچڑے کو خدا بنا لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا توبہ کرو، اور توبہ کیسا؟ ہماری طرح نہیں، ہماری شریعت میں توبہ کیسا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہونا، گڑ گڑانا، آنسو بہانا، اللہ سے معافی مانگیں گے ہماری توبہ قبول۔ لیکن یہودیوں سے جو کہا گیا بچڑے کی پوجا سے توبہ کرو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو توبہ کی شکل کیا تھی؟ توبہ کی شکل یہ تھی، جو لوگ سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کرنے لگے وہ ایک دوسرے کو قتل کرے۔ قتل ہی توبہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا توبہ کا۔ اتنی سخت شریعت تھی۔ ہماری شریعت میں کیا ہے؟ کپڑے کو نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے تو اتنے دور جتنا نجاست لگا ہے آپ دھو لیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہودیوں کی شریعت دیکھیے، کپڑے کو اگر نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے تو جتنے دور گندگی لگی ہے اتنا کپڑا کاٹ کے پھینکنے سے وہ کپڑا پاک ہوگا۔ کپڑا کاٹ کے پھینکنا ہے۔ دیکھیے ہماری شریعت میں قصاص یعنی خون کا بدلہ کیا ہے؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص کے لیے 3 اختیارات دیے گئے ہماری شریعت میں۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو پہلا اختیار یہ ہے کہ بدلے میں اس سامنے والے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ دیت لے کے سامنے والے کو معاف کر دیا جائے، یعنی بدلہ لے کے اس نے ہمارے آدمی کو قتل کیا، ہم اسے 100 اونٹ لے کے اس کو معاف کر دیں گے، دیت لے کے۔ تیسری شکل کیا ہے قصاص کی؟ بدلہ لیے بغیر یوں ہی ایسے ہی سامنے والے کو معاف کر دو، سامنے والے کو بدلہ لیے بغیر معاف کر دو۔ یہ 3 اختیارات قصاص کے لیے ہماری شریعت میں ہیں۔ لیکن یہودیوں کو جو شریعت دی گئی، شریعت موسوی، اس میں قصاص کا بدلہ یہی ہے کہ سامنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ کوئی دوسرا اختیار نہیں، کوئی دوسرا آپشن نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں، قتل کے بدلے قتل ہی۔ لیکن ہماری شریعت میں ویسی بات نہیں۔ تو قوم جیسی سخت ہوتی، شریعت بھی ویسی سخت ہوا کرتی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل میں ایک اور قوم ہے، قوم عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم بڑی نرم مزاج کی قوم۔ نصارہ، حواری جن کو کہا جاتا ہے عیسائی حضرات، یہ بڑے نرم مزاج کے ہوتے تھے تب بھی اور اب بھی۔ آج کے عیسائیوں کو بھی آپ دیکھیے اور پرانے زمانے کے عیسائیوں کو بھی آپ دیکھیے، وہ ہمیشہ نرم مزاج کے ثابت ہوئے ہیں، نرم مزاج کے ہوتے ہیں۔ خود قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ عیسیٰ علیہ السلام کی
پیروی کرنے والے حواریوں کے دل میں ہم نے محبت کو اور رحمت کو ڈال دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے پیروی کی، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں میں نرمی کو ڈال دیا، ان کے دل میں رحمت اور محبت کو ہم نے ڈال دیا. تو یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی، جو قانون دیا گیا، وہ بہت ہی نرم قانون ہے. انجیل کی وہ عبارت بہت مشہور ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ اگر کوئی تم کو ایک تھپڑ مارے، اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ ایک تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال پیش کرو. بدلہ لینا تو دور کی بات، تم دوسرا گال پیش کرو. اتنا نرم قانون عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، کیونکہ عیسائی حضرات بڑے نرم مزاج کے. تو بہرحال معلوم یہ ہوا، قوم اگر سخت ہوتی تو شریعت سخت ہوتی، قوم اگر نرم مزاج کی ہوتی تو شریعت اور قانون بھی نرم ہوا کرتا تھا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ شریعتیں ہر زمانے میں بدلتی رہی، مگر توحید کبھی نہیں بدلا. تمام انبیاء کا مشترکہ دعوت توحید ایک، تمام انبیاء توحید میں برابر تھے، توحید کبھی نہیں بدلا. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک توحید ایک ہی ہے، اس میں کوئی بدلنے کی گنجائش نہیں. ہاں شریعتیں بدلتی رہی اور قوانین بدلتے رہے. یہ پہلی بات اس آیت میں ہم کو بتائی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے توحید کا ہونا بہت ضروری ہے. ایمان کے بغیر کتنا بھی عمل کر لو بیکار ہے. توحید کے بغیر، عقیدے کے بغیر آپ کتنی بھی نیکیاں کر لو، آپ کی ساری نیکیاں بیکار اور برباد ہیں. تو توحید بہت اہم چیز ہے. بخاری شریف کی روایت میں، حضرت بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان نامی ایک آدمی زمانے جاہلیت میں اپنی نیکی میں بہت مشہور تھا. عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت میں اتنا فیاض انسان، اتنا سخی انسان، اتنا دینے والا، دلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا کہ زمانے جاہلیت میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں تھی. اس سے بڑھ کر خیرات کرنے والا، اس سے بڑھ کر کھلانے پلانے والا، ننگوں کو کپڑے پہناتا، پیاسوں کو پانی پلاتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، بے آسراؤں کو آسرا دیتا، بے سہارا کو سہارا دیتا، یتیموں کو، مجبوروں کو ان کے ساتھ ہمدردی کرتا. اس کی کوئی نظیر نہیں تھی زمانے جاہلیت میں. اتنا نیک آدمی. صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عبداللہ بن جدعان کی یہ ساری نیکیاں اس کو آخرت میں فائدہ دیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. کہا کیوں؟ انہو لم یقل قد رب اغفر خطیئتی یوم الدین. عبداللہ بن جدعان تھا تو بڑا نیک آدمی، بڑا نیکی میں بہت مشہور تھا، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس نے یہ نہیں کہا اے پروردگار آخرت کے دن مجھے معاف کر دے. مطلب توحید نہیں تھا اس کے اندر، اللہ سے معافی مانگا نہیں کبھی وہ، اللہ کے سامنے سر جھکایا نہیں کبھی وہ، لیکن سوشل سروس، سماجی خدمت اتنا کیا کہ بہت مشہور تھا. اسی زمانے کے ایک اور آدمی کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، حاتم طائی. حاتم طائی کتنا مشہور آدمی ہے. اس کے قصے کہانیاں کتابوں میں آپ بھی پڑھے رہیں گے، ہمارے بچے بھی پڑھے رہیں گے. عرب میں نہیں، عجم میں بھی بہت مشہور ہے. عرب و عجم میں اس کی سخاوت، اس کی فیاضی حاتم طائی کی بہت مشہور ہے. ان کا ایک بیٹا عدی بن حاتم وہ صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے. ان کی ایک بیٹی صفانہ وہ بھی مسلمان ہو گئی. لیکن حاتم طائی یہ بہت نیک آدمی تھا، لیکن اس کے پاس توحید نہیں تھا. توحید نہیں تھا. اسی زمانے کا ایک اور آدمی ان کے مقابلے میں قس بن ساعدہ. قس بن ساعدہ اسی شرک کے زمانے میں
اسی کفر کے زمانے میں، زمانے جاہلیت کی بے ایمانی کے زمانے میں یہ اللہ کو پہچانے، توحید کو مانے، ایمان لائے اور توحید کی تبلیغ انہوں نے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات، زمانے جاہلیت میں ایمان لائے اس زمانے میں خص بن ساعدہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن خص بن ساعدہ ایک آدمی ایک جماعت کی شکل میں اٹھایا جائے گا، وہ اپنی توحید کی وجہ سے اکیلا آدمی ایک جماعت کی شکل میں روز قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ تو حضرات معلوم یہ ہوا توحید کی بنیاد کے بغیر، ایمان کے بغیر آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیجئے ساری نیکیاں برباد ہیں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ نے فرمایا نیکی کر کے بھی کون خسارے میں ہے، نیکی کر کے بھی خسارے میں ہیں اور زندگی بھر وہ یہی سمجھتے رہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر، عقیدے کے بغیر آپ کتنا بھی نیکیاں کر لو آپ کی نیکیاں برباد۔ غیر مسلموں میں بھی دیکھو کتنا نیک کام کرنے والے، کتنی خدمت کرنے والے، لیکن کیا فائدہ؟ توحید نہیں ان کے پاس، ایمان نہیں، یہ سب بیکار ہے۔ خود ابو طالب کو آپ دیکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 40 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے، اتنی بڑی نیکی ان کے پاس تھی، لیکن کیا یہ نیکی ان کو کچھ کام آئی؟ ہاں کہ نہیں؟ جہنم سے وہ بچ نہیں سکے کیونکہ ان کے پاس سب تھا، ہر بہت نیکیاں تھی، لیکن توحید نہیں، ان کے سینے میں ایمان نہیں تھا۔ حضرات تیسری بات یہ ہے اس آیت میں تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ توحید کا جو درخت ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو جھاڑ ہے، یہ ہر وقت اللہ کی اجازت سے پھل دیتا رہتا ہے۔ اللہ کی اجازت سے پھل دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی ایمان لاتا ہے، توحید کو مان لیتا ہے، تو ایمان اس کے اندر اچھے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد مومن کے دل میں جو اچھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اس کو پھل کہا گیا ہے۔ تو ایمان انسان کے دل میں ایسے ہی خالی نہیں آتا، توحید اور ایمان انسان کے سینے میں آتا ہے، بہت سارے کمالات کو لاتا ہے، بہت ساری خوبیوں کو لاتا ہے اور بہت ساری اچھائیوں کو لے کر آتا ہے۔ توحید کے اثرات انسان کی زندگی میں بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ ایک دو خوبی بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات ایمان والا، توحید والا، وہ کتنا کمزور سہی، لیکن کائنات کے سارے انسانوں کے سامنے وہ بے خوف ہو کر جیے گا، وہ نڈر ہو کے جیے گا۔ ایمان والا وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز اسے ڈرائے گی۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ آدمی اپنا خود سایہ دیکھ کر ڈر جائے گا۔ حضرات آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزات دے کر بھیجا ہے، معجزے دے کر بھیجا ہے، لیکن ہود علیہ السلام کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ ان کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، بظاہر ایسے ہی لگتا ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا گیا تھا، اور ان کا معجزہ ان کا وہ چیلنج تھا جس کو انہوں نے قوم کے سامنے کیا، ان کا چیلنج ان کا معجزہ تھا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور تم لوگوں کو، قوم والوں سے کہتے ہیں ہود علیہ السلام، اللہ اور تم کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں شرک سے بیزار ہوں۔ پوری قوم کے سامنے اکیلے پیغمبر ہود علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ میں شرک سے بیزار ہوں۔ انی بریء مما تشرکون انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ
بھروسہ کر چکا ہوں فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ تم سب مل کے میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، یہ میرا چیلنج ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے اکیلے ہو کر بھی پوری قوم سے چیلنج کیا، تم سب مل کے میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، میں تو توحید کو مان چکا ہوں، اللہ پر بھروسہ کر چکا ہوں۔ تو اکیلا انسان پوری مجمع کے سامنے پوری دنیا والوں سے چیلنج کر رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ نڈر ہو کے اعلان کر رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو، میں توحید کو مان چکا ہوں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا یہی چیلنج ان کا معجزہ تھا۔ تو گویا توحید کو جو مانتا ہے وہ دنیا سے نڈر ہو جاتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بار بار سنتے ہیں، ان کا معجزہ کیا تھا؟ نارے نمرود کا ٹھنڈا ہو جانا۔ جو آگ جلایا تھا نمرود ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، وہ آگ باغ بن گیا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو وہی ان کا معجزہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ آگ میں ڈال رہا تھا تو اس وقت وہ پڑھ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ اکیلا میرے لیے کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ حضرات علماء کرام کہتے ہیں دشمن کے مقابلے کے لیے بہترین ہتھیار ہے یہ دعا، دشمنوں سے بچنے کے لیے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے وطن سے نکال دیا، بادشاہی اختیار اقتدار سب ان کے خلاف ہو گئے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کتنے نڈر ہو گئے۔ تو توحید جس کے دل میں آ جاتی ہے وہ انسان نڈر ہو جاتا ہے، وہ انسان کسی سے ڈرتا نہیں کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور حضرات آخری بات یہ ہے کہ توحید کو جو انسان مانتا ہے اس کے اندر یہ خوبی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا والوں سے ڈرتا نہیں، بے نیاز ہوتا ہے، کیونکہ اسے وہ معلوم ہے اس کو کہ روزی کا مالک اللہ ہے، دولت کا مالک اللہ ہے، دنیا والے مجھے کیا کریں گے۔ سحرۃ الفرعون، فرعون کے جادوگر وہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو کیا بدلہ ملے گا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو کے ذریعے سے ہرا دیں گے، تو اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم کو کیا ملے گا، بدلہ کیا ملے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ میں تم کو اپنا قریبی اور خاص آدمی بنا لوں گا۔ تو بدلہ مانگ رہے تھے جادوگر فرعون سے ایمان لانے سے پہلے، لیکن جب یہ سارے جادوگر ایمان لے کر آئے، توحید کو مان لیے، تو فرعون ان کو دھمکیاں دینے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تو میں تم کو قتل کروں گا، سولی پہ چڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے اس وقت کہا قَالُوا لَا ضَيْرَ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو کرنا ہے فرعون تو کر لے، تو ہماری دنیا بگاڑ سکتا ہے، ہمارے آخرت کو نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال تو توحید کی یہ خوبی ہے، انسان دنیا سے ڈرتا نہیں، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے انسان کیسا بھی ہو لیکن مرنے سے پہلے کلمہ توحید پڑھ کے مرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے مرتا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ مرتے وقت زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ توحید کی خصوصیت ہے، لہذا اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانیں، ایمان لائیں اللہ پر، اور اللہ کی توحید کو اپنے عقیدوں میں سینوں میں مضبوط کریں۔ آج کتنے انسان ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، باباؤں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، مزاروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، جھنڈے لے کے گھومتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، قبروں سے مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، تعویذ گھنٹوں پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ناریل پر ایمان نہیں، یہ پیٹھے پر ایمان نہیں، یہ تعویذ پہ ایمان نہیں، یہ مرچیوں پر ایمان نہیں، یہ کالے پیلے دھاگوں پر ایمان نہیں، ان بالوں پر ایمان نہیں، ایمان اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہی پیغام